ضلع کرم میں 1 فروری تک تمام نجی بنکرز کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرنے کا فیصلہ۔ زمینی راستے پر آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی میکنزم تیار۔ علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر ایئر سروس شروع کی جائے گی۔ ایئر سروس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیلی کاپٹر فراہم کریں گی۔ فریقین حکومت کی ثالثی میں آپس میں ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزیر محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر حکام کی بھی اجلاس میں شرکت۔ علاقے میں موجود شرپسندوں کو نکالنے میں حکومت کے ساتھ تعاون کا فیصلہ جاری۔ جاری اعلامیے کے مطابق کرم کا مسئلہ صرف علاقائی نہیں بلکہ ایک قومی اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر کسی کو اپنی سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرم کے مسئلے پر صوبائی وفاقی حکومتیں تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ ایف سی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ حکومت جے یو آئی مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ مولانا فضل الرحمان مدارس رجسٹریشن بل پر 2 روز میں خوشخبری دینے کے لیے پر امید۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بل پاس ہونے کے بعد اب ایکٹ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی یہی موقف دہرایا۔ ہمارا مطالبہ آئین اور قانون کے مطابق تھا، امید ہے اسے تسلیم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ نہیں بنا، بل پر اعتراض قومی اسمبلی میں آنے چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی مدارس بل پر اعتراض دور نہیں کر سکتے۔ ہم نیک نیتی سے یہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیشن کا، ہمارا کام ہے دروازے کھول کے اکٹھے، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں لیکن مذاکرات کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نہیں لا سکتے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے واضح کر دیا۔ اسپیکر کانفرنس کے بعد چیئرمین سینٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں بولے جس دن مذاکرات کا آغاز ہو گیا راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہم سے کسی رکن کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں لی جاتی۔ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے بھی ضرورت پڑی جارحی کریں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے خلاف بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شبلی فراز سمیت 12 ملزمان کی درخواستیں خارج۔ علی امین گنڈاپور، فواد چودھری، کنول شوذب، شہریار آفریدی اور دیگر کی بھی درخواستیں خارج۔ عدالت نے کہا ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، درخواستیں غیر مؤثر ہیں، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ As a result, the Biden administration has implemented a series of steps to contend with further development of long-range missile systems. Over the last year, we've issued 3 rounds of sanctions against non-Pakistani entities that have provided support to Pakistan's ballistic missile program. پاکستان کے پرامن میزائل پروگرام کے خلاف امریکہ کے پھر الزام تراشی۔ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نائب مشیر قومی سلامتی جان فائنر کا دعویٰ۔ کہا پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہیں۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل بولے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے لیکن لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی ہے۔
یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، گجرانوالہ سے مرکزی ملزم خرم ججا کے 2 قریبی ساتھی گرفتار، FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی بھی بڑی کارروائی، کشتی حادثے میں ملوث 2 اسمگلرز گرفتار کر لیے۔ FIA گجرانوالہ زون نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا بدنام زمانہ اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلروں کی سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد مکمل کر کے سفارشات پیش کرنے کا بھی حکم۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق 5 پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ یونانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ کراچی میں چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا اجلاس، شرکاء نے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ ہونے والی قانون سازی سے متعلق بھی بریفنگ، حکومت کی جانب سے یقین دہانیوں پر عدم اعتماد کا اظہار، بلاول بھٹو کی حکومت کے ساتھ رابطوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ توجہ دی جائے۔ رہنما JUI ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل میں ملوث 6 مجرموں کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سکھر نے فیصلہ سنا دیا۔ مجرموں میں حنیف بھٹو، سارنگ ٹوٹانی، مشتاق مہر، دریا خان، لطف جمالی اور الطاف جمالی شامل۔ خالد محمود سومرو کو 29 نومبر 2014 کو سکھر میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت، عدالت کا ملزم کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا 2017 سے مقدمات زیر سماعت ہیں لیکن کسی کے پاس وقت ہی نہیں، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ، خواتین اور 9 عمر قیدیوں جیل ڈسپنسری بیکری کا معائنہ، زیر سماعت اور سزا یافتہ قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ رحیم یار خان اور لاہور میں جدید جیل کمپلیکس کے قیام کی ضرورت پر زور، کہا سیشن ججز غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جائزہ لے کر ان کا جلد فیصلہ یقینی بنائیں۔ ڈاکٹر عافیہ سے متعلق امریکی صدر نے وزیر اعظم کے خط کا جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت خارجہ کے نمائندے کا موقف، عدالت نے عافیہ کی سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دوروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزارت خارجہ سے عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کے ڈکلیریشن پر رپورٹ بھی مانگ لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ حکومت کا رویہ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن ہے۔ کراچی کا لاہور کی صنعتوں سے بھی برا حال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ملنا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے بتایا 5 IPP سے معاہدے ختم کیے گئے، جب تک بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوں گے انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ مہنگائی کے حوالے جھوٹ بولا جا رہا ہے، حکومت یقین دہانیوں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں لائی۔